ویسے تو دنیا کے جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں یا جہاں پہ جمہوریت مستحکم ہوئی ہیں وہاں پہ کسی خفیہ ایجنسی کے سربراہ کی تو کیا وہاں آرمی چیف اور جوائنٹ چیف کی تقرری کی خبر کو بھی کوئی زیادہ اہمیت نہیں دیا جاتا، لیکن پاکستان کے زمینی حقائق سے ہم واقف ہیں کہ پاکستان ایک طرف تو ایک نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ ہے، دوسری طرف جس قدر پاکستان کے جو سویلین ادارے ہیں وہ سیاست یا پارلیمنٹ ہو، وہ عدالت ہو یا پھر وہ میڈیا ہو، وہ جس قدر زبوں کے شکار ہیں تو اس قدر فوج ایک طاقتور، منظم، موسٹ ڈسپلنڈ اور دنیا کی بہترین افواج میں سے شمار ہونے والا ایک ادارہ ہے۔ پھر پاکستان کی ایک پولیٹیکل ہسٹری بھی ہے اور سول ملٹری ریلیشنز کی بھی ایک ہسٹری ہے، تو اس تناظر میں ویسے تو آرمی کے ہر اعلیٰ عہدے پہ تقرری کی خبر کو اہمیت مل جاتی ہے، لیکن بالخصوص آرمی چیف اور DGISI کی تقرری کی خبر پاکستان میں سیاستدانوں کے لیے بھی بڑی اور سب سے اہم خبر ہوتی ہے، اسی طرح میڈیا کے لیے بھی سب سے بڑی اور اہم خبر ہوتی ہے، اور جوڈیشری میں بھی اس کو بڑا کینلی دیکھا جاتا ہے۔ چنانچہ کچھ دنوں سے یہ انتظار ہو رہا تھا کہ DGISI جنرل فیض حمید کہاں جا رہے ہیں اور پھر نئے DGISI کون آ رہے ہیں، تو آج وہ بلی تیلے سے باہر آ گئی اور ISPR کے پریس ریلیز کے مطابق جو معمول کی تقرریاں ہوئی ہیں اس میں سابق DGISI جنرل فیض حمید صاحب کو کور کمانڈر پشاور مقرر کیا گیا ہے، ان کی جگہ کراچی کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب کو نیا DGISI تعینات کیا گیا ہے۔ اسی طرح لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر جو کہ اس سے پہلے کچھ عرصے کے لیے DGISI بھی رہے تھے اور اس وقت کور کمانڈر گجرانوالہ تھے، ان کو GHQ میں تعینات کیا گیا ہے، اور GHQ میں جو 3 اہم پوسٹنگز ہوتی ہیں ان میں سے ایک اہم پوسٹ وہ جنرل عاصم منیر کے حصے میں آئی ہے۔ اسی طرح میجر جنرل عاصم ملک ان کو ترقی دے دی گئی ہے اور وہ لیفٹیننٹ جنرل بن گئے ہیں اور ان کو ایڈیٹر جنرل مقرر کر دیا گیا ہے۔ ایک اور اہم جو تبادلہ ہوا ہے وہ ہے جنرل محمد سعید کا، جو کہ اس سے پہلے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے سربراہ تھے، تو ان کو کور کمانڈر کراچی تعینات کیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل سعید ان کا شمار پڑھے لکھے اور ذہین اور کتاب سے محبت رکھنے والے جنرلز میں ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کراچی میں انہوں نے ایز DG رینجر سرو بھی کیا ہے، اور وہاں سے پروموشن لینے کے بعد وہ NDU کے سربراہ تعینات ہوئے تھے، اور اب جب وہ کراچی گئے ہیں تو یقیناً وہ سندھ اور کراچی کے لیے ایک موسٹ سوٹیبل سلیکشن اس لحاظ سے تھے کہ وہ سندھ اور کراچی کے معاملات کو بخوبی جانتے ہیں، اور پہلے ایز DG رینجر انہوں نے سب کچھ کو قریب سے دیکھا بھی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب کی جو تقرری ہے تو اس کو بھی اس پس منظر میں دیکھنا ضروری ہے کہ وہ ایسٹرن بارڈر پر بھی سرو کر چکے ہیں اور ویسٹرن بارڈر پہ بھی سرو کر چکے ہیں، وزیرستان میں، کرم میں اور اس طرح کے دیگر جگہوں پہ وہ انفینٹری بریگیڈ کو کمانڈ کر چکے ہیں اور باقی پوزیشنز میں رہے ہیں۔ لیکن فوج کے اندر وہ جنرلز جو زیادہ لکھنے پڑھنے والے سمجھے جاتے ہیں اور جن کی کتاب کی طرف زیادہ رغبت ہوتی ہے تو وہ ان میں شمار ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے وہ پاکستان ملٹری اکیڈمی میں بھی انسٹرکٹر رہے ہیں، NDU میں بھی انسٹرکٹر رہے ہیں، اسٹاف کالج میں بھی انسٹرکٹر رہے ہیں، اور کور کمانڈر کراچی بننے سے پہلے وہ اسٹاف کالج کے کمانڈنٹ تھے، سربراہ تھے کوئٹہ کے۔ تو ایک تو اس لحاظ سے بھی شاید ان کا انتخاب کیا گیا ہے کہ وہ ریجنل اور گلوبل جو انوائرمنٹ ہے ان سے بھی بخوبی آگاہ ہیں، اور دوسرا ان کا شمار بھی ان لوگوں میں کیا جاتا ہے فوج کے کہ جو مختلف جگہوں پہ سرو کر چکے ہیں اور پاکستان کے اس وقت کے انٹرنل ڈائنامکس کو بھی بہتر سمجھتے ہیں۔ ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں یہ روایت رہی ہے کہ DGISI 3 سال تک عموماً رہتے تھے
اور اپنی مدت کی تکمیل کے بعد بھی ہی ان کو فارغ کر دیا جاتا تھا۔ تو لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جنرل رضوان اختر بھی وقت سے قبل فارغ ہوئے، اور اسی طرح کچھ وجوہات کی بنیاد پہ جنرل عاصم منیر صاحب جو تھے وہ بھی ہٹا کر گوجرانوالہ کا کور کمانڈر بنا دیا گیا تھا۔ لیکن جہاں تک فیض حمید صاحب کا تعلق ہے تو وہ شاید ISI کے ان سربراہوں میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ جو بہت زیادہ ایکٹیو تھے، اور ان کا کردار بھی جو تھا وہ بہت زیادہ ویزیبل بھی تھا، انٹرنیشنل فرنٹس پہ بھی اور لوکل فرنٹس پہ بھی۔ ایک تو DGI بننے سے پہلے وہ DGC تھے، اور مسلم لیگ نون اور اس طرح کی اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کا یہ الزام ہے، آج بھی مریم نواز صاحبہ نے ان الزامات کا اعادہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنانے اور میاں نواز شریف اور ان کی جماعت کو ٹھکانے لگانے میں ان کا بنیادی کردار تھا۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب کا اسٹیمنا بہت زیادہ ہے کام کرنے کا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور خود وزیر اعظم عمران خان کے بھی انتہائی ٹرسٹڈ اور قریبی بندے سمجھے جاتے تھے، اور آج بھی ان دونوں کے انتہائی قریبی ہیں۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس موقع پہ جبکہ افغانستان کا چیلنج بھی ہے اور انڈیا کا چیلنج بھی ہے، امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات ریسیٹ ہو رہے ہیں، اور چین کے ساتھ بھی تعلقات میں بہت ساری مشکلات کا ہمیں سامنا ہے، اور انٹرنل فرنٹ پہ بھی حکومتی پوزیشن ڈواڈول ہے، تو پھر سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب کو اس موقع پہ DGI کے منصب سے ہٹا کے پشاور کا کور کمانڈر کیوں بنا دیا گیا؟ اب آنے والے کل کے بارے میں تو اللہ جانتا ہے، لیکن اس سلسلے میں ایک تھیوری یہ بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی مدت ملازمت وہ 29 نومبر 2022 کو پوری ہو رہی ہے، اور اس وقت جو مختلف سینئر لیفٹیننٹ جنرلز ہیں تو وہ 30 ستمبر 2022 تک ریٹائر ہو چکے ہوں گے۔ تو جب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ریٹائر ہوں گے تو اس وقت تک سینیارٹی لسٹ میں جناب ساحر شمشاد صاحب ہوں گے جو کہ اس وقت پنڈی کے کور کمانڈر ہیں، جنرل اظہر عباس ہوں گے جو کہ چیف آف جنرل سٹاف ہیں اس وقت، اور CGS جن کو کہا جاتا ہے، اور پھر نعمان محمود صاحب ہوں گے جو کہ کل تک پشاور کے کور کمانڈر تھے، اور آج ان کی تعیناتی ہوئی ہے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے سربراہ کی حیثیت سے۔ اور پھر چوتھے نمبر پر جو سینئر ترین بندے ہوں گے وہ جنرل فیض حمید صاحب ہوں گے، یعنی 22 ان سب نے ریٹائر ہونا ہے اپریل 2023 میں۔ تو یہ روایت ہے کہ جو 4 سینئر ترین لیفٹیننٹ جنرلز ہوتے ہیں انہی میں سے کسی ایک کو جوائنٹ چیف بنایا جاتا ہے 4 سٹار، اور کسی ایک کو آرمی چیف بنایا جاتا ہے۔ تو فیض حمید صاحب نے چونکہ ابھی تک کور کمانڈ نہیں کیا تھا تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ آرمی چیف کی بھی یہ خواہش تھی اور عمران خان صاحب کی بھی یہ خواہش تھی کہ وہ ایلیجیبل ہو جائے کور کمانڈ کر کے نئے آرمی چیف بننے کے لیے، تو اس لیے ان کو وہاں پہ بھیج دیا گیا ہے۔ تو ایک اس لحاظ سے یہ منفرد اور انوکھا واقعہ ہے کہ ماضی میں عموماً DGI کو یا تو اس وقت فارغ کیا گیا ہے کہ جب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، ان کی ریٹائرمنٹ کا وقت آیا ہے، یا پھر اس وقت فارغ کر دیا گیا ہے کہ جب ان سے آرمی چیف کسی وجہ سے اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ اب ان کو وہاں پہ رکھنا ان کے لیے یا انسٹیٹیوشن کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ لیکن عام تاثر یہی ہے کہ جنرل فیض حمید کے پرفارمنس سے آرمی چیف اور خود وزیر اعظم عمران خان اس حد تک مطمئن ہے کہ ان کا یہاں سے ہٹائے جانا یہ بطور سزا نہیں ہے بلکہ بطور جزا ہے، اور اگر یہ کور کمانڈ کرنے کا مسئلہ نہ ہوتا
تو شاید جنرل فیض حمید صاحب بدستور DGI رہتے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ کیا DGI کی تبدیلی سے پاکستان کے سیاسی حالات میں بھی یا اسٹریٹجک معاملات میں بھی کوئی تبدیلی آئے گی؟ تو میرے خیال میں اس کا جواب نہ میں ہے۔ اگرچہ جو سربراہ ہوتا ہے اس کی پرسنالٹی کا بھی کافی اثر ہوتا ہے، اور جو نئے DGI ہیں ان کی شخصیت، ان کا طریقہ کار وہ کچھ حوالوں سے جنرل فیض حمید صاحب سے مختلف ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس ملک میں ISI کرتی وہی ہے جو کہ آرمی چیف چاہتا ہے اور جو کہ پورے انسٹیٹیوشن کی پالیسی یا ڈائریکشن ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کچھ لوگوں نے یہ توقع وابستہ کیا ہوا ہے کہ DGI کی تبدیلی سے ملک کے اندر بھی یا سیاست میں بھی 2 دنوں میں کوئی تبدیلی آ جائے گی یا کوئی ہلچل آ جائے گی، تو میرے خیال میں ان کو اپنی سوچ پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔